سلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو تحریک طالبان پاکستان کے ایک دعویٰ سامنے آیا تھا کہ ان کے تعلقات ہیں اور وہ حصہ ہیں امارت اسلامی افغانستان کے، لیکن ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی طرف سے تردید آ جانا کہ افغانستان کے طالبان کا پاکستانی طالبان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کس کی بات کو درست سمجھا جائے گا؟ نہیں، میرے خیال میں ایسی بات تو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک تو اگر آپ دیکھیں تو ٹی ٹی پی نے اپنی یہ جو جدوجہد شروع کی تھی یا اپنی جو جنگ شروع کی تھی پاکستانی ریاست کے خلاف، تو وہ اس بنیاد پر تھی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ حکومت پاکستان نے افغان طالبان کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا ہے، اس لیے ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ پھر یہ آغاز کیا تھا مولوی نیک محمد نے، اور مولوی نیک محمد افغان طالبان کی پچھلے دور میں نہ صرف ان کے ساتھ تھے بلکہ ان کے امیر المومنین کے بیعت میں تھے، بلکہ کارگہ ایک کیمپ ہے اس کے انچارج رہے تھے۔ پھر اگر ٹی ٹی پی کی بنیاد رکھی تھی بیت اللہ محسود نے، تو بیت اللہ محسود بھی اپنے آپ کو ملا محمد عمر کے اطاعت میں اور بیعت میں سمجھتے تھے، اور وہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لمبے عرصے تک افغان طالبان کمانڈر ملا داد اللہ کے ساتھ رہے۔ پھر اس پورے عرصے میں جب ٹی ٹی پی کا لیٹر پیڈ ہوتا تھا تو اس کے ایک سائٹ پہ لکھا ہوتا تھا کہ امیر حکیم اللہ محسود یا بیت اللہ محسود یا ملا فضل اللہ، اور دوسری سائٹ پہ لکھا ہوتا تھا کہ امیر المومنین ملا محمد عمر یا ملا ہبت اللہ۔ اور پھر خود مثلا میں نے مولانا فضل اللہ کی جب بیعت ہو رہی تھی تو اس کے پیرالل وہ ویڈیو میرے ساتھ موجود ہے کہ وہ افغان طالبان کے امیر المومنین کی بیعت پیرالل اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پھر اس وقت وہ افغان طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان میں ہیں، اور خود میرے ساتھ انٹرویو میں جو افغان طالبان کی حکومت کے وزیر خارجہ ہے امیر خان متقی نے، وہ انٹرویو ریکارڈ پہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان اور کی حکومت اور ٹی ٹی پی کے درمیان ثالثی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی تعلق نہیں ہے تو میرا اگر آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو میں آپ کا کسی کے ساتھ تنازع کی صورت میں ثالثی کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر دوسرا یہ کہ آپ میرے زیر کنٹرول علاقے میں پھر کیسے رہ سکتے ہیں؟ لیکن سلیم صاحب یہ ذبیح اللہ صاحب نے جو کہا ابھی، ذبیح اللہ مجاہد نے، کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، تو اسے ہم پالیسی شفٹ کہیں گے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی تو اعتراف کر چکے تھے کہ ہم ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ دونوں کا شروع دن سے خود ذبیح اللہ مجاہد کہ میرے ساتھ جو انٹرویوز ہیں اس میں بھی ان کا یہی موقف رہا تھا، اور خود امیر خان متقی کا بھی یہی موقف رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے مذاکرات کے معاملے میں، یعنی ٹی ٹی پی اور حکومت پاکستان کے مذاکرات کے معاملے میں ہم فریق نہیں ہیں، اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہماری خواہش ہے اور کوشش ہے کہ دونوں کے درمیان صلح ہو جائے، لیکن ہم جو کہ ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں، اس لیے ہم کسی ایک کو اچھا یا برا نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یہ ان کا شروع دن سے یہ موقف تھا کہ بیسیکلی یہ جو تنازع ہے وہ حکومت پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان ہے، اور ہم اس میں براہ راست فریق نہیں ہیں۔ تو وہ موقف تو پہلے بھی ٹی ٹی پی کا ٹی ٹی اے کا تھا، افغان طالبان کا، اور آج بھی ہے، لیکن یہ بات کبھی نہیں کہی گئی تھی کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن سلیم صافی صاحب جی سلیم صافی صاحب، اب آپ کی اطلاعات کے مطابق مذاکرات ہو رہے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، کس نہج پر ہیں ٹی ٹی پی کالعدم اور پاکستانی حکومت کے مابین؟ دیکھیے، جنگ بندی کا تو کل ٹی ٹی پی نے اپنے پریس ریلیز میں جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے، اور پاکستانی حکومت پہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ قیدیوں کی رہائی کا وعدہ بھی حکومت پاکستان نے پورا نہیں کیا، اور جو دوسری کچھ باتیں طے ہوئی تھی وہ بھی بقول ٹی ٹی پی کے حکومت کی طرف سے پوری نہیں ہوئی۔ اور میری بھی اپنی اطلاعات یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ جنگ بندی کے بعد آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہم لگ گئے، ایک تو ٹی ایل پی کے معاملے میں،
پھر پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن اور اس طرح کے معاملات تھے، اور پھر ISI کی قیادت بھی اس دوران تبدیل ہو گئی. تو جو TTP کی ایکسپیکٹیشن تھی، یعنی مثلا اگر 100 قیدیوں کی رہائی پہ اکتفا ہوا تھا تو وہ قیدی جو ان کو ریکوائرڈ تھے، چند بندے اب چند روز پہلے رہا کر دیے گئے ہیں، 2-3 درجن، لیکن اس کے بارے میں ہمیں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ وہ کوئی TTP کے لیڈرشپ کی زمرے میں نہیں آتے، اور وہ ان کو زیادہ دلچسپی اپنے وہ مسلم خان اور حاجی عمر اور لطیف محسود اس طرح کے لوگوں کی رہائی میں ہے. تو وہ تو جنگ بندی تو ختم ہو گئی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مذاکرات اس کے بعد بھی اس کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ افغان طالبان چاہیں گے اور وہ TTP کو کسی بھی وقت مذاکرات کے لیے دوبارہ افغان طالبان بٹھا سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ دوبارہ سے کوئی آپریشن ہو سکتا ہے تحریک طالبان کے خلاف، کالعدم تحریک طالبان کے خلاف؟ نہیں، ایک تو اس وقت دیکھیں کہ ان کی تقریباً جو ویزیبلی 100% لیڈرشپ وہ افغان سرزمین پہ ہیں، تو ادھر جا کے تو حکومت پاکستان آپریشن نہیں کرے گی. اور دوسری طرف TTA والے یہ کہہ رہے ہیں، خلوتوں میں وہ حکومت پاکستان پہ یہ واضح کر چکے ہیں کہ ہم ان کے خلاف طاقت استعمال نہیں کریں گے، البتہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو اگر حکومت پاکستان ادھر جا کے کارروائی نہیں کر سکتی اور نہ اسے کرنی چاہیے، اور دوسری طرف افغان طالبان ان کے خلاف طاقت استعمال نہیں کرتے، اور تیسری طرف کل مفتی نور ولی جو TTP کے امیر ہیں انہوں نے دوبارہ کارروائیوں کا کہہ دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر حکومت پاکستان شکایت کرے گی افغان طالبان سے. اس لیے مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ مذاکرات کا سلسلہ کسی بھی وقت دوبارہ بھی شروع ہو سکتا ہے. اور کتنا امکان ہے سلیم صافی صاحب کہ تحریک طالبان افغانستان کی بات کالعدم TTP مان لے؟ میرے خیال میں اس وقت وہ اگر کسی کی بات مان سکتے ہیں یا کسی کا ان پہ اثر ہے تو وہ افغان طالبان ہے اور امارت اسلامی ہے. اس کے علاوہ کوئی طاقت ان سے اپنی بات نہیں منوا سکتی ہو. سلیم صافی صاحب، لیکن جو ہمارے سیٹلڈ ایریا ہیں، یہ جو قبائلی ایریا ہیں، وہاں پہ تو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت کوئی ایسا امن و امان کے حوالے سے کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے چیلنج کھڑا ہو سکتا ہے، خاص طور پہ افغانستان میں اب طالبان کی حکومت آنے کے بعد؟ نہیں، دیکھیں وہ ظاہری بات ہے کہ اس دوران یا اس عرصے میں زیادہ تر ٹرائبل ایریاز میں نہیں ہے، اور وہ افغانستان منتقل ہو چکے تھے اس سے پہلے بھی، اور اس سے پہلے وہ کنڑ میں یا خوست میں یا اس طرح کے مخصوص علاقوں میں TTP کی قیادت کے یا ان کے وابستگان کے ٹھکانے تھے. لیکن افغان طالبان کے افغانستان پہ قبضے کے بعد تو وہ پورے افغانستان میں آزادی کے ساتھ گھوم پھر سکتے ہیں اور پھر رہے ہیں. اور مولوی فقیر محمد کی رہائی کی ویڈیو میرے پاس بھی موجود ہے کہ کس طریقے سے وہ جلال آباد میں ان کو ریسیو کیا گیا اور پھر ایک بڑے قافلے میں وہ کنڑ کی طرف روانہ ہو گئے. اسی طرح TTP کی قیادت براہ راست ان کا یعنی آمنے سامنے بیٹھ کے ڈرون اور اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے ان کا براہ راست اجلاس نہیں ہوئے تھے، لیکن ماضی قریب میں ان کے کئی اجلاس ہوئے. پھر یہ بھی ہے کہ جب افغان طالبان کو فتح ملی تو مورلی یہاں پہ بھی TTP کا مورال بھی بہت زیادہ بوسٹ ہو چکا ہے، اور اس دوران بہت سارے پاکستان کے اندر جو ان کے سلیپنگ سیلز تھے تو ان کے لوگ بھی دوبارہ ایکٹیو ہو کے ان کے پاس گئے ہیں. تو اگر پاکستان کے خلاف وہ کارروائیوں کا دوبارہ آغاز کریں تو میرے خیال میں دوبارہ وہ ایک سیریس چیلنج اور سیکیورٹی کا مسئلہ پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا میں کھڑا کر سکتے ہیں. سلیم صافی صاحب، اگر اس ریجن میں ہم امریکی پالیسیوں کی بات کریں، پاکستان کی اگرچہ خاصی دوریاں ہیں اس وقت امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس ریجن کے اندر جو خاص طور پہ سی پیک ہے اس کو سلو ڈاؤن کرنا، امریکہ کے ساتھ دوبارہ سے انگیج ہونا
اور افغانستان کے معاملات میں پاکستان کی حکومت کی پھر سے کچھ چیزوں میں جو ہے وہ پاکستان سے مشاورت شامل ہو گئی ہے، کیا ایسا ہے؟ نہیں، ایک چیز تو ہے کہ بہرحال جب سے عمران خان صاحب کی حکومت بنی ہے تو تب سے سی پیک پہ کام عملاً رک گیا ہے اور اس پہ پیش رفت وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور جس سپیڈ اور جس تیزی کے ساتھ پچھلی حکومت میں کام ہو رہا تھا تو اس طرح وہ نہیں ہو رہا ہے، اور چینی وہ بھی بڑی حد تک نالا نظر آتے ہیں، یا مثلاً ایک کافی عرصے سے چین کے صدر کا دورہ پاکستان ڈیو تھا، وہ میٹیریلائز نہیں ہو رہا، اور یہ پچھلے دنوں جو ٹیلی فونک گفتگو کروائی بھی گئی ہے تو وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں انہوں نے اس کے لیے بڑی محنت کی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی امریکی بھی اتنے زیادہ اس وقت پاکستان سے خوش نہیں ہیں، خصوصاً پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے، اور افغانستان کے حوالے سے ان کے اسکرپٹ کا جو آخری حصہ تھا، یعنی کابل ان کی توقع سے بہت پہلے فال کر گیا، تو اس کی وجہ سے امریکی کافی ایمبیرس بھی فیل کر رہے ہیں، تو وہ بہرحال امریکی تو پاکستان سے ناراض ہیں، لیکن وہ اگر صرف ایک سبجیکٹ پہ انگیجمنٹ کر رہے ہیں یا چاہتے ہیں تو وہ افغانستان ہی کا سبجیکٹ ہے۔